فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير۔ پس آپ کو جیسا کہ حکم دیا گیا ہے راہ حق پر قائم رہیے، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کیا ہے، اور تم لوگ اللہ سے سرکشی نہ کرو، وہ بے شک تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور دیگر مومن بندوں کو دین حق پر ہر حال میں ثابت قدم رہنے کا حکم دیا ہے، اس لیے کہ دشمنان دین پر غالب آنے کا یہی سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور اللہ کے خلاف بغاوت و سرکشی سے منع کیا ہے، اس لیے کہ ہلاکت و بربادی کا یہی پیش خیمہ ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ۔ اس کے بعد آپ ہنستے ہوئے نہیں دیکھے گئے۔ مفسر ابو سعود کہتے ہیں کہ استقامت تمام اصولی و فروعی احکام اور تمام نظری اور عقلی خوبیوں کو شامل ہے، اور اس ضمن کی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونا انتہائی مشکل کام ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا بنا دیا، ترمذی۔ اور بغاوت و سرکشی سے مراد ظلم و زیادتی، اللہ نے جو حدود مقرر کیے ہیں ان سے تجاوز کرنا، عبادتوں میں غلو کرنا اور گناہوں کا ارتکاب ہے۔ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون۔ اور تم لوگ ان کی طرف نہ جھکو جنہوں نے ظلم کیا، ورنہ جہنم کی آگ تمہیں پکڑ لے گی، اور اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ان لوگوں کی طرف مائل نہ ہوں جنہوں نے شرک و معاصی کا ارتکاب کر کے ظلم کی راہ اختیار کر لی ہے، اس لیے کہ یہ ان کے مشرکانہ اعمال سے راضی ہونے کی دلیل ہوگی۔ ظلم کرنے والوں کو تقویت ملے گی اور حق پر رہنے والے کمزور ہوتے جائیں گے۔ ائمہ تفسیر نے اس آیت کے بارے میں اختلاف کیا ہے کہ یہاں ظلم سے مراد صرف شرک اور ظلم کرنے والوں سے مراد صرف مشرکین ہیں، یا ظلم سے مراد ہر وہ فعل ہے جس پر ظلم کا اطلاق ہوتا ہے، اور ظلم کرنے والوں سے مراد مشرک اور غیر مشرک سبھی ہیں۔ عوفی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پہلا قول نقل کیا ہے، اور شوکانی اور صاحب فتح البیان کہتے ہیں کہ آیت کا مفہوم عام ہے اور مشرک اور غیر مشرک سب کو شامل ہے، اس لیے کہ اگرچہ آیت کا سبب نزول مشرکین ہیں، لیکن مفسرین کے نزدیک ہمیشہ عموم لفظ کا اعتبار ہوتا ہے نہ کہ خصوص سبب کا۔ لیکن ایسی صورت میں اشکال یہ پیش آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر احادیث سے ثابت ہے کہ مسلمان حکمراں کی اطاعت کرو چاہے وہ حبشی کیوں نہ ہو، جس کا سر کشمش کی مانند ہو۔ دوسری صحیح احادیث میں ہے کہ جب تک وہ نماز قائم کریں، صریح کفر کا ارتکاب نہ کریں اور اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دیں، ان کی اطاعت واجب ہے۔ اب اگر کوئی شخص ان احادیث کے پیش نظر کسی ظلم کرنے والے حکمراں کی بات مانتے ہوئے اس کی حکومت میں دینی مناصب کو قبول کرتا ہے، حدود کو قائم کرنے میں اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے، اور مسلمانوں کے مصالح خاصہ اور مصالح عامہ کو مد نظر رکھتے ہوئے دیگر امور مملکت کے سنبھالنے اور چلانے میں اس کا ساتھ دیتا ہے، تو کیا وہ اس آیت میں مذکور وعید کا مستحق ہوگا؟ علماء نے اس کی نفی کی ہے اور کہا ہے کہ اگر وہ دل سے اس کے ظالمانہ اعمال کی تائید نہیں کرتا ہے تو مذکورہ احادیث اور اس معنی کی دیگر متواتر احادیث کے پیش نظر اس آیت میں مذکور وعید کا مستحق نہیں ہوگا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ظلم سے ممانعت اور اس پر اللہ کی طرف سے دھمکی کی بڑی دلیل ہے، اس لیے کہ جب ظلم کرنے والوں کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ رکھنے والوں کی سزا جہنم بتائی گئی ہے تو ان کا حال کیا ہوگا جن کی زندگی مشرکانہ اعمال اور ظلم و بربریت میں ڈوبی ہوئی ہو۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ۔
اور آپ دن کے دونوں طرف اور رات گئے نماز قائم کیجیے، بے شک اچھائیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ یہ اللہ کو یاد کرنے والوں کو نصیحت کی جا رہی ہے۔ آیت 112 میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو دین پر استقامت کا حکم دیا ہے۔ چونکہ نماز ایمان کی جڑ اور استقامت کا اہم ترین مظہر ہے، اسی لیے یہاں اس کا ذکر خصوصی طور پر آیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ وہ دن کے شروع اور آخر میں اور آخری پہر رات میں نماز پڑھا کریں۔ ابن جریر کے نزدیک اس سے مراد فجر، مغرب اور رات کی آخری پہر کی نماز ہے۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ممکن ہے یہ آیت پنجگانہ نمازوں سے پہلے نازل ہوئی ہو، جب طلوع شمس اور غروب شمس کے قبل صرف 2 نمازیں واجب تھیں، اور قیام اللیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں پر واجب تھا۔ اس کے بعد عام مسلمانوں سے قیام اللیل کا وجوب ساقط ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا وجوب باقی رہا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ایک قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کا وجوب ساقط ہو گیا، واللہ عالم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، اور چونکہ نیکیوں میں نماز کا درجہ بہت ہی اونچا ہے، اس لیے یہ یقیناً برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ امام احمد اور اصحاب سنن نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب کسی مومن سے کسی گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے اور وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کا وہ گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں امام بخاری و مسلم وغیرہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میں شہر کے مضافات میں ایک عورت کا علاج کر رہا تھا تو اسے بغیر چھوئے مجھ سے گناہ کا ارتکاب ہو گیا، یعنی میں نے اس کا بوسہ لے لیا۔ جیسا کہ بعض روایتوں میں اس کی صراحت آئی ہے، آپ میرے بارے میں اپنا حکم صادر فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ وہ آدمی جانے لگا تو آپ نے اسے بلا لیا اور یہی آیت تلاوت فرمائی، یعنی اس گناہ کے بعد تم نے جو نیک عمل کیا ہے اس نے اس گناہ کو ختم کر دیا ہے۔ یہ دیکھ کر ایک صحابی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا یہ حکم اسی کے ساتھ خاص ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ امام مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی جب تک کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے گا، اس کی ہر 2 نمازیں ان کے درمیان کے گناہوں کے لیے کفارہ بنتی رہیں گی۔ آیت 115 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام مشقتوں پر صبر کی بالعموم تلقین کی گئی ہے جو دعوت و تبلیغ کی راہ میں پیش آئیں، اور بالخصوص ان مشقتوں پر جو نمازوں کی پابندی اور محدود اوقات میں ان کی ادائیگی کے لیے اٹھانی پڑے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ آیت 132 میں فرمایا ہے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ آپ نمازوں کی ادائیگی پر صبر کریں اور اس پر جمے رہیں۔ واصبر فإن اللہ لا يضيع أجر المحسنين۔ اور آپ صبر کیجیے، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا ہے۔